حضرت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام غائب کرنے کی سازش۔ شیخ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ علیہ جو خادمین حرم نبوی کے رئیس تھے کہتے ہیں کہ میرے ایک مخلص رفیق تھے جو امیر مدینہ کے یہاں بہت کثرت سے آتے جاتے تھے اور مجھے بھی جس قسم کے کام پیش آتے انہی کے ذریعے سے امیر تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن وہ رفیق میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج بڑا سخت حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حلب کے رہنے والوں کی ایک جماعت امیر کے پاس آئی ہے اور بہت سا مال رشوت کا امیر کو اس لیے دیا ہے کہ وہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اجسام یعنی جسموں کو یہاں سے لے جانے پر مدد دیں۔ امیر نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ شیخ ثواب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میرے رنج اور غم کی انتہا نہ رہی۔ میں انتہائی فکر میں تھا کہ امیر کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ میں وہاں گیا۔ امیر نے مجھ سے کہا کہ آج رات کو کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، تم ان سے تعرض یعنی روک ٹوک نہ کرنا اور وہ جو کچھ کریں ان کو کرنے دینا، تم کسی بات میں دخل نہ دینا۔ میں بہت اچھا کہہ کر چلا آیا مگر سارا دن حجرہ شریفہ کے پیچھے بیٹھے روتے ہوئے گزر گیا۔ ایک منٹ کو آنسو نہ تھمتا تھا اور کسی کو خبر نہ تھی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ آخر عشاء کی نماز سے فراغت پر جب سب آدمی چلے گئے اور ہم نے کواڑ وغیرہ بند کر لیے تو باب السلام سے کہ یہ دروازہ امیر کے گھر کے قریب تھا، لوگوں نے دروازہ کھلوا کر اندر آنا شروع کیا۔ میں نے ان کو ایک ایک کر کے چپکے گن رہا تھا کہ 40 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ پھاوڑے اور ٹوکریاں اور زمین کھودنے کے بہت سے آلات تھے۔ وہ اندر داخل ہو کر حجرہ شریفہ کی طرف کو چلے۔ خدا کی قسم ممبر تک بھی نہ پہنچے تھے کہ ایک دم ان کو میں یعنی ساتھ ان کے سارے ساز و سامان کی زمین نگل گئی اور نشان تک بھی پیدا نہ ہوا۔ امیر نے بہت دیر تک ان کا انتظار کر کے مجھے بلا کر پوچھا کہ ثواب وہ لوگ ابھی تک تمہارے یہاں نہیں پہنچے؟ میں نے کہا کہ ہاں آئے تھے اور یہ قصہ ان کے ساتھ گزرا۔ امیر نے کہا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوا، آپ چلیں میں وہ جگہ بتاؤں جہاں یہ قصہ گزرا۔ امیر نے کہا کہ اچھا بس یہ بات یہیں تک رہے، اگر یہ بات کسی اور پر ظاہر کی گئی تو سر اڑا دیا جائے گا۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے وہاں کے ادب کے بجا آوری پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور محض اپنے لطف و کرم سے بے ادبی کے وبال سے محفوظ فرمائے۔